90s میں ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً 5-6 لاکھ جو ہندو پنڈت تھے فتویٰ لگا کے ان کو مارا بھی گیا اور نکال دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد انڈیا نے کافی ٹرائز کی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، جس طرح اسرائیل بستیاں بنا رہا ہے ری سیٹلمنٹ کی جائے، مگر کیونکہ وہاں پہ کشمیریز کی میجارٹی ہے تو وہ وہاں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پاسبل نہیں ہو پایا. جہاں تک کشمیری پنڈتوں کا تعلق ہے تو وہ دے آر پارٹ آف کشمیر، اینڈ آئی وڈ تھنک کہ ان کو بھی اتنے ہی حقوق ملنے چاہیے اور وہاں پہ ان کے ساتھ اسی طریقے سے انسانی سلوک ہونا چاہیے. یعنی ان کو دوبارہ وہاں پہ ان کی ری ہیب ہونی چاہیے، کشمیر کے اندر ان کی جائیدادیں ان کو واپس ملنی چاہیے اور ان کو وہاں پہ جانا چاہیے. جو انڈیا کہہ رہا ہے ہم نے 370 ختم کر دینا ہے یا ختم کر دیا ہے، ہسٹری ہو چکا ہے یہ سارا معاملہ، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غزوہ ہند ہونا ہے. تو ہم نے ان کتوں کے ساتھ ہی کرنا ہے، انڈیا والوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں یہ ختم کر کے دکھائیں، یا تو ہمیں ختم کریں گے اگر 370 ختم کرنا ہے تو، نہ انشاءاللہ مسلمان ختم ہوں گے دنیا سے. یہ ہندوستان تو دنیا کا ایک واحد ملک ہے، صرف دنیا میں ایک ملک ہے، کتنے کو یہ پاکستان مسلمان ختم کریں گے. تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں ان کے ساتھ، یہ پنڈت لے کے آئیں، ہم انشاءاللہ ان کو بھی اڑائیں گے. ہمارے جو اکبر بوٹی کا کیس سنا ہوگا آپ نے کہ ایک آرمی کے کیپٹن نے ایک لڑکی کا ریپ کیا، اکبر بوٹی کے پاس کیس گیا تو آگے جا کے معاملہ بڑھ گیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، وائلنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ایک خاص جیوگرافی آپ کی اسٹیٹ کے خلاف ہے، فریڈم فائٹر وہاں پہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سویلین ہیں جو کہ ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. تو رہی بات ہندو پنڈت کی، جو ان کی ایکسپیلشنز ہوئی، ان کی میس کلنگز ہوئی، تقریباً 5-6 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا. 90s میں ایک فتویٰ لگایا گیا، میں انٹرویو پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ پنڈت کہہ رہا تھا کہ باہر فتویٰ لگایا، مسجدوں میں اعلان ہوا اور سارے کشمیری چڑھ دوڑے اور کھلے عام قتل و غارت ہوئی اور نکال دیا گیا. انڈیا نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ختم کر دیں گے، ابھی تک ختم تو نہیں کر سکے. پہلی بات ہے انڈیا ہے ہی ہمارا اور پاکستان کشمیر ہمارا ہے، تو ہماری چیز کو خود کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یہ بتائیں ہم نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے؟ ہمارا نا کشمیر، تو ہم نے کشمیر کے لیے ان 78 ایئرز میں کیا کیا ہے؟ بڑا کچھ کیا ہے. ہمارے مجاہدین جا کے ادھر لڑ رہے ہیں. سائم، جموں کشمیر کے حوالے سے انڈیا نے اپنا منشور جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. پہلی بات انہوں نے کیا ہے کہ آرٹیکل 370 ہسٹری تھا، ختم ہو چکا ہے. اب آپ لوگ اپنے دماغوں سے یہ بات نکال دیں کہ آرٹیکل 370 دوبارہ سے جموں کشمیر میں لاگو ہو سکتا ہے. سیکنڈلی انہوں نے بولا کہ ہم نے کشمیری پنڈتوں کو کشمیر میں دوبارہ واپس لے کر آنا ہے اور اسی وقار اور ڈگنیٹی کے ساتھ واپس لانا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ انڈیا کے اس منشور کے اوپر؟ میرے خیال سے اگر دیکھا جائے تو ایک کشمیری پوائنٹ آف ویو ہے اور ایک انڈین اسٹیٹ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے، جو کشمیر کی آزادی کا پوائنٹ آف ویو ہے تو وہ یہ ہے کہ جو فریڈم فائٹر ہوتے ہیں، جو بھی ایریا ہوتا ہے اس میں جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں یا جو ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ظلم ڈھا کے ان کو نکال دیا جاتا ہے. جیسے ہم نے ریسنٹلی پاکستان کے بلوچستان میں دیکھا کہ وہاں پہ پنجابیوں کو مارا گیا، بسوں میں ID کارڈ دے کے مارا گیا. اس میں یہ ایجنڈا ہوتا ہے کہ جو باہر کی پاپولیشن ہے اسے نکال دو اور جو اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ ہے اسے بھی نہ آنے دو، پروجیکٹس بھی نہ آنے دو. یہ کھلم کھلا ایک بغاوت ہوتی ہے. تو 90s میں ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً 5-6 لاکھ جو ہندو پنڈت تھے فتویٰ لگا کے ان کو مارا بھی گیا اور نکال دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد انڈیا نے کافی ٹرائز کی کہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، جس طرح اسرائیل بستیاں بنا رہا ہے ری سیٹلمنٹ کی جائے، مگر کیونکہ وہاں پہ کشمیریز کی میجارٹی ہے تو وہ وہاں پہ ظلم کرتے ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پاسبل نہیں ہو پایا. لیکن سائم افسوس کی بات یہ ہے کہ جب بھی ہم نے جموں کشمیر کی بات کی ہے کبھی بھی کشمیری پنڈتوں کا کسی نے ذکر نہیں کیا، کسی نے نہیں بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. سب لوگ یہ تو بتاتے ہیں کہ جموں کشمیر میں انڈیا کیا کر رہا ہے، وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیریوں کو کس طرح کا ظلم اور بربریت برداشت کرنی پڑی ہے، لیکن کبھی بھی کشمیری پنڈتوں کا ذکر نہیں کیا گیا. پاکستان میں اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ پاکستان میں کشمیریوں کو مظلوم ٹھہرایا جاتا ہے، تو اس لیے جو کشمیریوں کے مظالم ہوں گے وہ اسٹیٹ سینسر کرے گی. ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ کشمیری پبلک پہ بھی ظلم ہوئے ہیں، انفورس ڈس اپیرنسز ہوئی ہیں اور کولیٹرل ڈیمیج کے طور پر سویلینز کی بہت ساری کلنگز ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ مطلب آرمی میں یہ نہیں ہو رہا کہ سسٹمیٹک ریپ ہو رہے ہیں، کچھ ریپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایون ہماری آرمی بلوچستان میں بھی کرتی ہے. ہمارے جو اکبر بوٹی کا کیس سنا ہوگا آپ نے کہ ایک آرمی کے کیپٹن نے ایک لڑکی کا ریپ کیا، اکبر بوٹی کے پاس کیس گیا تو آگے جا کے معاملہ بڑھ گیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، وائلنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب ایک خاص جیوگرافی آپ کی اسٹیٹ کے خلاف ہے، فریڈم فائٹر وہاں پہ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سویلین ہیں جو کہ ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. تو
تو رہی بات ہندو پنڈت کی، جو ان کی ایکسپلشنز ہوئی، ان کی میس کلنگز ہوئی، تقریباً 5-6 لاکھ لوگوں کو نکالا گیا 90s میں. ایک فتویٰ لگایا گیا، میں انٹرویو پڑھ رہا تھا تو اس میں وہ پنڈت کہہ رہا تھا کہ باہر فتویٰ لگایا، مسجدوں میں اعلان ہوا اور سارے کشمیری چڑھ دوڑے اور کھلے عام قتل و غارت ہوئی اور نکال دیا گیا. ٹھیک ہے، اور یہ کشمیری پنڈت جو ہیں انڈیجنس تھے، آلدو ان کا ریلیجن ڈیفرنٹ تھا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یعنی آپ اس حق میں ہیں کہ کشمیری پنڈتوں کو کشمیر میں واپس لایا جائے اسی ڈگنیٹی اور وقار کے ساتھ جس طرح وہ پہلے رہ رہے تھے. میں یہ چاہوں گا کہ انسانوں کا قتل عام نہ ہو. ٹھیک ہے، انسانوں کے درمیان سویلین کلیش اور کلنگز نہ ہوں. ٹھیک ہے، جب تک وہاں کشمیری عوام میں ایکسیپٹنس نہیں آ جاتی آپ ری سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اور کشمیری عوام میں ایکسیپٹنس تب آئے گی جب کشمیری عوام کو روزگار ملے گا، وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی، ان کا پوائنٹ آف ویو بدلے گا، انہیں لگے گا کہ ہم انڈیا کے اپنے بندے ہیں، اسٹیٹ ہمیں اون کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اسٹیٹ ہمیں بیگانہ نہیں سمجھ رہی. ٹھیک ہے، ان کے بچوں کے روزگار ہوں گے وہاں پہ، تو آبویسلی ٹیررزم نہیں ہوگا. تو آبویسلی کیا ہوگا کہ ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا، پھر ہندو سکھ کمیونٹی کی طرف ان کا پوائنٹ آف ویو بدلے گا. اس سے کیا ہوگا کہ وہ پھر پنڈت اگر ری سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر پاکستان سے بیلونگ کرتا ہے، انڈیا کہتا ہے کہ کشمیر انڈیا سے بیلونگ کرتا ہے، لیکن انڈیا جو کچھ جموں کشمیر میں کر رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ انڈیا پوری دنیا کو یہ باور کروا چکا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے؟ جس طرح سے انہوں نے اپنے یہ منشور کشمیر کو لے کر بتایا. دیکھیں آرٹیکل 370 ایک بہت بڑا آرٹیکل تھا جو کشمیر سے ختم کر دیا گیا اور پاکستان کے اعلیٰ حکام بس دیکھتے رہ گئے. اب کشمیر کے جو پنڈت ہیں ان کو بھی واپس لانے کی بات چیت کی جا رہی ہے ایک مقصد کے تحت. تو کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم آج تک کشمیر کے لیے کبھی کچھ نہیں کر سکے سوائے ایک چھٹی منانے کے؟ اس میں دو کویسچنز ہیں، ایک تو کشمیر کی کرنٹ سچویشن اور ایک آپ نے سوال کیا کہ کشمیر کس کا ہے. اب یہ بتائیں کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ ایک خاص جیوگرافیکل جو ایریا ہے اس پہ حق کس کا ہے؟ کشمیری. برے صغیر میں سب سے پہلے دراوڑ تھے، پھر آرینز آئے. یہ جو ہندو ریلیجن ہے یہ بھی آرینز کا ہے، مکس اپ ہوا. ٹھیک ہے، اب ہم کہیں کہ جی یہ دراوڑوں کا ہے، یہ پھر آرینز کا ہے، یہ پھر ہندوز کا ہے. اس کے بعد بدھزم آیا، پھر اسلام آ گیا، کچھ لوگ کنورٹ ہو گئے ہندوازم سے مسلم بن گئے، پھر تقسیم ہو گئی. اب کشمیری کیا ہوا کہ مسلم ہو گئے اور کشمیری لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. پاکستان کہتا ہے کشمیر ہمارا ہے کیونکہ وہاں پہ مسلم رہ رہے ہیں. انڈیا کہتا ہے نہیں. تو مطلب ریلیجن بیس پہ ایک جیوگرافی کو کلیم کر رہے ہیں. تو اگر ایک جنرل رول دیکھا جائے کہ ایک خاص جو ایریا ہے وہ وہاں کے مقامی لوگوں کا ہے. اگر کنفیوزمنٹ آ رہی ہے وہاں کے مقامی لوگوں کو کہیں کہ وہ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، آیا کہ وہ آزادی چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ. تو میں کہوں گا کہ یہ پاکستان کے ساتھ آزادی چاہیں گے. ٹھیک ہے، نہ انڈیا نہ پاکستان. ہاں میرے خیال میں جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں پاکستان ہار گیا ہے. 90s میں جو کیا تھا کہ فریڈم فائٹر اور ان چیزوں کا جو ہے نا دنیا اور پورا یورپ جو ہے ان کو اپریشیٹ کرتا تھا، فنڈنگ آتی تھی. تو جب اسامہ بن لادن نے اٹیک کیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ وار اگینسٹ ٹیررزم دنیا میں لانچ ہوئی، تو اس کے بعد یہ جو سیپریٹزم ہے، یہ جو ٹیررزم ہے، اس کو دنیا دیکھتی ہے کہ یار یہ شدت پسندی ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے. تو ایک یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے، تو اگر دیکھا جائے گلف کنٹریز کو، تو گلف کنٹریز میں انڈیا کی لابینگ بہت بڑھ گئی ہے، ترقی کر گئی ہے. ٹھیک ہے، انڈیا کو ایکسیپٹنس ملتی ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب کے میرے خیال میں فارن منسٹر آئے تھے، وہ میٹنگ ہوئی تو پیچھے جو ہے نا وہ ہمارے سرنڈر جو ہوا تھا 93 سولجرز کا وہ پکچر تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ سعودی ایف ایم کو پتہ نہیں ہوگا؟ سب نہیں پتہ ہوگا. ہے. تو یہ جو ہے نا گلف کنٹریز میں انڈیا کی لابینگ بہت اچھی ہو گئی ہے. ساری گلف کنٹری انڈیا کے اندر انویسٹ کرنے جا رہی ہے. آپ نے بات کی سعودی عربیہ کی، تو سعودی عربیہ $1 ملین انڈیا کے جو ہے اسٹارٹ اپس میں انویسٹ کرنے جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آنے والے فیوچر میں رول کریں گے، پوری دنیا میں رول کریں گے، لہٰذا انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اپنا پیسہ کہاں انویسٹ کرنا ہے. تو گلف کنٹری کی بات کریں، مسلم ممالک کی بات کریں، تو ہر جگہ انڈیا کا غلبہ ہے. ہاں ایسا ہے. جو بزنس مین ہوتے ہیں، جو فارن انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ آتی ہے جہاں پہ ان کو ریٹرن اچھے ملیں. ٹھیک ہے، اب پاکستان میں کون انویسٹمنٹ کرے گا کہ یہاں پہ سیف ماحول نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آئے دن دھماکہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ریلیجیس اور کلچرل ایکسیپٹنس اتنی ہے کہ سری لنکن مینیجر کو ایک عام سی بات پہ ہم نے قتل کر دیا. ٹھیک ہے، وومن کے لیے سیف سپیس اتنی ہے کہ اسلام آباد میں ایک جرمن ٹورسٹ آئی ہوئی تھی، اس کا ریپ ہو گیا. تو آبویسلی یہاں پہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آتی. اور گلف کنٹریز بھی ہم اتنے منتیں ترلے کرتے ہیں پھر بھی انویسٹ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو ریٹرنز کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. کیا نام ہے سر آپ کا؟ آصف جی، آصف حسین. آصف سر کیا کرتے ہیں آپ؟ میں آرٹسٹ ہوں، بیسیکلی ایک ریلیف آرٹسٹ ہوں.
زبردست سر. آپ کو پتا ہے کہ انڈیا نے کشمیر کو لے کر اپنا منشور پوری دنیا کو بتا دیا ہے. پہلی بات تو انہوں نے یہ کی ہے کہ آپ آرٹیکل 370 کو بھول جائیں. دیٹ واز پاسٹ. یہ ہسٹری تھی جو کہ بدل چکی ہے. آپ لوگ اپنے دماغوں سے یہ بات نکال دیں کہ آرٹیکل 370 کشمیر میں دوبارہ سے لاگو ہو سکتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کشمیری پنڈتوں کو عزت اور وقار کے ساتھ کشمیر میں واپس لے کر آنا ہے. کیا کہنا چاہیں گے سر آپ اس پر؟ بیسیکلی جو کشمیر ہے وہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے اور اس کا ڈسپیوٹ آج کا نہیں ہے, 1947 سے چل رہا ہے اور اس کی قراردادیں جو ہیں وہ آپ کے یو این کے اندر موجود ہیں. اگر اب انڈیا یونیلیٹرلی یعنی اپنے طور کے اوپر اگر وہ کوئی اپنی اسمبلی میں کوئی چیز پاس کرے گا تو اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر تو نہیں آ سکتا کیونکہ ہمارا بھی کلیم اس کے اوپر ہے. اس لیے یہ ان کا ایک چونکہ ابھی وہ ذرا بڑی پاور اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے وہ دھونس دھمکی کے ساتھ اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں, بٹ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکے گی. اور کشمیر ہمیشہ جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے. جب تک یو این کی جو قرارداد ہے اس کے اوپر جو مسلمانوں کو اس کا رائٹ آف پلیبسائٹ دیا ہوا ہے, جب تک وہ اس کے اوپر کام نہیں کرتے, اس پہ عمل نہیں ہوتا, تو اس وقت تک یہ ڈسپیوٹ کبھی حل ہو سکتا ہی نہیں ہے. سر ہم کشمیریوں کی جب بات کرتے ہیں تو ہم کشمیری پنڈتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ کشمیر میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح انہیں کشمیر سے نکالا گیا؟ کیونکہ یہاں پر بی جے پی بھی سب کو یہی بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم نے کشمیری پنڈتوں کو واپس لے کر آنا ہے کشمیر میں, وہ بھی عزت اور وقار کے ساتھ. دیکھیں جہاں تک کشمیری پنڈتوں کا تعلق ہے تو وہ دے آر پارٹ آف کشمیر اینڈ آئی وڈ تھنک کہ ان کو بھی اتنے ہی حقوق ملنے چاہیے اور وہاں پہ ان کے ساتھ اسی طریقے سے انسانی سلوک ہونا چاہیے. یعنی ان کو دوبارہ وہاں پہ ان کی ری ہیب ہونی چاہیے, کشمیر کے اندر ان کی جائیدادیں ان کو واپس ملنی چاہیے اور ان کو وہاں پہ جانا چاہیے. بٹ اس کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ انڈیا سے آبادی کو اٹھائیں, لوگوں کو اٹھائیں جو کہ غیر کشمیری ہیں اور ان کو کشمیر کے اندر آباد کریں, جس سے کیا ہوگا کہ آپ ود دا پیسج آف ٹائم آپ ان کی جو میجارٹی ہے اس کو کنورٹ کر دیں گے, مسلمانوں کی میجارٹی کو کنورٹ کر دیں گے آپ مائنارٹی میں. تو جب آپ مائنارٹی میں کنورٹ کریں گے تو آبویسلی پھر وہ آپ کا اور کلیم زیادہ ہو جائے گا کہ جی ہم نے اس کو, اب تو یہ ہمارا ملک کا حصہ ہے اور اس کے اندر زیادہ ہندو ہیں. بٹ جہاں تک کشمیری پنڈتوں کا ہے تو وہ ان کا حق ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پنڈتوں کو نکال دیا جائے. دے آر پارٹ آف کشمیر اینڈ دے ہیو آل دا رائٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دیٹ پلیبسائٹ. سر ہم بات کر رہے ہیں کشمیریوں کے رائٹس کی. ایسے کون سے رائٹ ہیں جو کشمیریوں کو نہیں مل رہے؟ آپ کے اکارڈنگ وہ انہیں ملنے چاہیے. وہاں پہ اگر ہم بات کریں انٹرنیٹ کی تو وہاں پہ 6G سروسز آ چکی ہوئی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ امیزون کی فلوٹنگ سروسز وہاں پہ آن ہیں. اور اگر ہم بات کریں تو انڈیا بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, ٹوریزم کو ڈیولپ کرنے میں لگا ہوا ہے, انفراسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے, ایجوکیشن دی جا رہی ہے اچھی, اور وہاں پہ IT ہبس بنائے جا رہے ہیں. تو ایسے کون سے رائٹ ہیں جو کشمیریوں کو نہیں مل رہے اور ملنے چاہیے؟ آپ کن رائٹس کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پورے کشمیر کو انہوں نے ایک جیل خانہ بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر کشمیریوں کو کوئی بیسک ہیومن رائٹس نہیں مل رہے ہیں. جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں, جس طرح آج کل ابھی انٹرنیٹ تو ایک خاص مطلب عام سی چیز ہے جو جس سے ان کو ڈپرائیو کیا ہوا ہے. باقی آپ کو بتایا کہ وہاں پہ 5G سروسز ہیں جموں کشمیر کے اندر, اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جیل کے مناظر پیش کر رہا ہے جموں کشمیر, یہ وہ دن گزر گئے ہیں. اب تو انڈیا نے اپنی بہت زیادہ آرمی بھی وہاں سے وڈرا کروا دیا ہے. نہیں دیکھیں ایک ابھی تک تو وہ سلسلہ چل رہا ہے نا, جب سے آپ نے وہ لاگو کیا ہے اپنا آرٹیکل 370 ریموو کیا ہے, تو اس سے یہ ہوا ہے کہ آپ نے ان سے کافی حقوق چھین لیے ہیں. یعنی ان سے وہ رائٹ چھین لیا ہے بینگ اے سیپریٹ نیشن. آپ نے اس کو انڈیا کا ایک حصہ بنانے کی ناکام کوشش کی ہے. آپ تو سمجھتے ہیں کہ شاید آپ اس کو بنا لیں گے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک, کیونکہ وہ جو کشمیر کی اسٹرگل ہے اس کو تقریباً ابھی کچھ نہیں تو کچھ نہیں 50 سال تو ہو گئے ہیں. اس سے پہلے تو ظاہر نہیں تھا, لیکن 50 سال سے تو کشمیری قربانی دے رہے ہیں جان مال کی ہر طرح کی. تو اس وجہ سے آبویسلی وہ آپ ان اوچھے ہتھکنڈوں سے آپ کبھی بھی اس کو وہ نارملائز نہیں کر سکتے اور اپنے انڈر نہیں لے سکتے. سر آپ کو پتہ ہے کشمیری خود یہ بات کہتے ہیں کہ جموں کشمیر سے جب سے
आर्टिकल 370 रिमूव हुआ है, जम्मू कश्मीर में बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। ये मैं नहीं कह रही, ये पाकिस्तान का मीडिया नहीं कह रहा, जम्मू कश्मीर के अपने लोग कह रहे हैं। देखिए वो भी तो एक तरीका है ना, आप दो तरीके से किसी को करते हैं माइल, या कैरेट या स्टिक, ठीक है ना, यानी या आप जोर ज़बरदस्ती से किसी को करते हैं या आप उसको कोई लालच दे के, उसको इंसेंटिव्स दे के आप अपने उसमें करते हैं। तो ये ऑब्वियसली इंडिया का एक है तरीका जिससे वो उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि वो ये चीज़ें भूल जाएं, अपनी आज़ादी को भूल जाएं और वो रहें गुलाम ही, लेकिन हम उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा दे देंगे। चलिए ये बता दें कि हमने एज अ पाकिस्तानी नेशन कश्मीर के लिए क्या किया। 78 ईयर्स हो गए, हम कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, तो हमने अपनी शाहरग के लिए इन 78 ईयर्स में क्या किया है। इंडिया जो कर रहा है वो सबके सामने है। हम क्या कर रहे हैं कश्मीर के लिए, हम क्या कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के लिए। देखिए जहाँ तक आज़ाद कश्मीर का तल्लक है तो वो तो इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ, ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। उनको तो कोई ऐसे मसाइल नहीं है जो उनके दूसरे काउंटर पार्ट वहाँ जो इंडिया में हैं उनको हैं। जहाँ तक आप कह रही हैं कि हमने क्या किया है, तो ऑब्वियसली हमने शायद उतना नहीं किया जितना हमें करना चाहिए था। आज से कुछ 10, 15, 20 साल पहले हमारी काफ़ी ज़्यादा उनके साथ सपोर्ट चलती रही है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉलिटिकल सिनेरियोज चेंज होते रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हुकूमतें भी थोड़ा सा बैक फुट पे आ गई हैं और जैसे उन्होंने कश्मीर को बैक बर्नर में डाल दिया है, जो कि मैं समझता हूँ कि गलत है और हमें पूरी सपोर्ट करनी चाहिए कश्मीरियों की। जो इंडिया कह रहा है हमने 370 ख़त्म कर देना है या ख़त्म कर दिया है, हिस्ट्री हो चुका है ये सारा मामला, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ग़ज़वा हिंद होना है। अच्छा। तो हमने इन कुत्तों के साथ ही करना है, इंडिया वालों के साथ। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं, ये ख़त्म करके दिखाएं, या तो हमें ख़त्म करेंगे अगर 370 ख़त्म करना है, तो ना इंशाल्लाह मुसलमान ख़त्म होंगे दुनिया से। ये हिंदुस्तान तो दुनिया का एक वाहिद मुल्क है, सिर्फ दुनिया में एक मुल्क है, कितने को ये पाकिस्तान मुसलमान ख़त्म करेंगे। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं, इनके साथ ये पंडित लेके आएँ, हम इंशाल्लाह उनको भी उड़ाएंगे कभी। हाँ, ग़ज़वा हिंद के लिए हम तैयार हैं इंशाल्लाह। ग़ज़वा हिंद होके रहना है, ये हमारे नबी ने हमें बता दिया है, तो इसमें मुसलमानों ने फतह याब भी होना है। आपने कहा कि आर्टिकल 370 हम जो है कश्मीर से ना ख़त्म होने देंगे ना इंडिया ख़त्म करेगा। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 370 2019 में इंडिया रिमूव कर चुका हुआ है। कश्मीर की एक जो अलग हैसियत थी ना, वो इंडिया ख़त्म कर चुका है और पाकिस्तान सिर्फ देखता रह गया, हम कुछ नहीं कर सके। ऐसी बात नहीं है, इंडिया ने तो ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। अच्छा। अभी तक ख़त्म तो नहीं कर सके। पहली बात है, इंडिया है ही हमारा और पाकिस्तान और कश्मीर हमारा है, तो हमारी चीज़ को खुद कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये बताएं हमने कश्मीर के लिए किया क्या है, हमारा ना कश्मीर, तो हमने कश्मीर के लिए इन 78 ईयर्स में क्या किया है। बड़ा कुछ किया है, हमारे मुजाहिदीन जाकर उधर लड़ रहे हैं। अच्छा। सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा ये है इंडिया जो अंदर की खबरें हैं वो नहीं देता, जो कश्मीर में हो रहा है सिर्फ अपनी मनमानियाँ करता है, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया इंडिया में। और पाकिस्तान के साथ हम इंशाल्लाह कश्मीर वालों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे, और इंशाल्लाह कश्मीर हमारी शुरू से शाहरग था, शाहरग है और शाहरग रहेगा इंशाल्लाह। बुनियादी बात ये है जी कि ये जो हमारे हुक्मरान है ना जी, ये इनकी कमज़ोरी है। 1948 के अंदर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला ने कहा था कि कश्मीर हमारी शाहरग है, और उन्होंने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया था कि इनको बम्बों की ज़ुबान से मिस समझाओ। अच्छा। ठीक है, ये शायद अपनी नई इन्फॉर्मेशन हो तो, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने हमें ये हुक्म दिया है कि अगर आपके सराउंडिंग्स के अंदर जो मुस्लिम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हैं उनके ऊपर जुल्म हो तो वो बाहर निकले, उनकी हेल्प आउट करें। ये असल में बुनियादी तौर पे हमारी वीकनेस शो कर रही है एज अ नेशन, और बुनियादी तौर पे एज अ पाकिस्तानी नेशन मुझे ये बात कहते हुए बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम लोग अपनी वीकनेस की वजह से अपने मुसलमान बहनों और भाइयों का जो है वो खून होता हुआ देख रहे होते हैं। जब कायद-ए-आज़म ने फरमाया जी कि कश्मीर हमारी शाहरग है, अगर शाहरग खुदा ना खास्ता काट दी जाए तो बड़े से बड़ा जो बॉडी है और स्ट्रॉन्ग बॉडी है उसकी मौत वाक़ हो जाती है। लेकिन सर हमने अपने इस शाहरग के लिए किया क्या। 78 ईयर्स हो गए, इंडिया जो जम्मू कश्मीर में कर रहा है, इंडिया इन दावों का हकदार भी है। हमारे ही देखते देखते इंडिया ने आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से रिमूव कर दिया और हम कुछ नहीं कर सके। इंडिया जम्मू कश्मीर में जितनी डेवलपमेंट कर रहा है वो हमारे सामने है। उसके बरक्स आप देख लें कि आज़ाद कश्मीर का क्या हाल है। पिछले दिनों आज़ाद कश्मीर में वही हालात थे जो हमें जम्मू कश्मीर में कहा जाता था कि पैदा हो चुके हैं। आप
دیکھیں ہم کہتے تھے کہ جموں کشمیر میں ہے کرفیو نافذ کیا گیا ہے, وہاں پہ موبائل سروسز نہیں ہے, انٹرنیٹ سروسز نہیں ہے, اور یہ تمام چیزیں ہمیں آزاد کشمیر میں دیکھنے کو ملی ہیں. دیکھیں جی, جو مودی سر جو اچھا خاصا منوس آدمی ہے, اس نے لینڈ لاک کیا ہوا نا انڈیا کو. اچھا, بنیادی طور پہ میں نے آپ کو پہلے یہ گزارش کی تھی کہ یہ ہماری ویکنیس ہے. ہمارے جو حکمران ہیں, ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ اس رسپانسبلٹی کو دوسرے کے شولڈرز پہ شفٹ کرتے جا رہے ہیں. جب تک ایز اے نیشن ہم لوگ اس چیز کے لیے اسٹینڈ اپ نہیں ہوں گے اور کشمیر کو اپنی شہرک نہیں سمجھیں گے اکارڈنگ ٹو آور قائد, تو یہ ہمیں اس طرح کی سچویشنز کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کرا کے کرنا کیا ہے؟ کیا ہم نے انہیں بھی جو ہے 60 روپے 65 روپے یونٹ دینا ہے, 300 روپے لیٹر پیٹرول دینا ہے, یا پھر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ مہنگائی کی چکی میں پھنسیں؟ آلریڈی ہم سے باقی صوبے تو سنبھالے نہیں جا رہے, تو کشمیر کو آزاد کروا کے اپنے ساتھ الحاق کروا کے کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں جی, شاید آپ ہسٹری مجھ سے بہتر جانتی ہوں گی, جو تھا جواہر لال نہرو, اس نے کشمیر کو سب کانٹیننٹ کے اندر گولڈن اسپیرو کہا تھا, سونے کی چڑیا. اگر بنیادی طور پہ دیکھیں تو اس کو آزاد کروا کے ہمیں 3-4 فائدے جو میری نظر میں ہیں وہ ہمیں پہنچا سکتے ہیں. پہلا یہ جی کہ ہماری جو سیاحت کی انڈسٹری ہے وہ بڑی بوم کر جائے گی. دوسرا یہ کہ پانی کے جتنے بھی ذخائر ہیں وہ بنیادی طور پر سٹارٹ ہی کشمیر سے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور کشمیر کا ریجن جو ہے یہ چھوٹا ریجن نہیں ہے, یہ آپ کی راولپنڈی سے سٹارٹ ہو کے یہ لداخ تک جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جب یہ آزاد ہوتے ہیں 65 یونٹ پہ جاتے ہیں, یہ بنیادی طور پہ پاکستانی قوم کی ویکنیس ہے کہ یہ اپنے حق کے لیے باہر نہیں نکلتی. یعنی کشمیر ہمیں ہمارے لیے چاہیے, ہمیں کشمیریوں کے لیے کشمیر نہیں چاہیے, اس سے تو صاف صاف یہی ظاہر ہوتا ہے نا. نہیں, کشمیر بنیادی طور پہ کشمیریوں کے لیے ہی چاہیے. لیکن وہ تو پاکستان کے ساتھ ہرگز الحاق نہیں کرنا چاہتے. ایون کہ آزاد کشمیر کے اندر نعرے اٹھ رہے ہیں, کارگل کر دو کھول دو, ٹوٹے رشتے جوڑ دو. دیکھیں جی, جس کمیونٹی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہ دیٹ از دا پارٹ آف 1% آل اوور دا کشمیر, جموں اینڈ آزاد کشمیر. ٹھیک ہے, اب اس کی سوشل میڈیا کا دور ہے, بنیادی طور پہ سوشل میڈیا وار کمپین چل رہی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک موبائل فون کے اوپر ملینز آف جو ہے نا وہ آپ نکال سکتے ہیں اس حوالے سے. لیکن بنیادی طور پہ دیکھیں جب ہم کسی کو اپنے بہن ایز اے مسلم بہن اور بھائی سمجھیں گے تو ہم پھر اس کی رسپانسبلٹی کو بھی آن کریں گے. لیکن اگر ہم لوگ اس کو ایز اے کشمیری یا ایز اے پاکستانی لیں گے تو پھر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے.